نور محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ ذرا رخ سے نقاب اپنا اٹھا دو یا رسول اللہ ذرا رخ سے نقاب اپنا اٹھا دو یا رسول اللہ جمال دلربا اپنا دکھا دو یا رسول اللہ جمال دلربا اپنا دکھا دو یا تڑپتا ہوں غم فرقت میں اور بے چین رہتا ہوں مجھے بھی شربت دیدب پلا دو یا رسول اللہ ذرا رخ سے نقاب اپنا اٹھا دو یا جمال دلربا اپنا دکھا دو یا رسول اللہ نہ عابد ہوں نہ زاہد ہوں سراپا غرق عصیان ہوں نہ عابد ہوں نہ زاہد ہوں سراپا غرق عصیان ہوں شفاعت کا تمہاری آسرا دو یا رسول اللہ شفاعت کا تمہاری آسرا دو یا توجہ آپ کی جس پر ہوئی وہ ہو گیا شاداں توجہ آپ کی جس پر ہوئی وہ ہو گیا شاداں ہماری بھی تو اب بگڑی بنا دو یا رسول اللہ ہماری بھی تو بگڑی اب بنا دو یا رسول اللہ ذرا رخ سے نقاب اپنا اٹھا دو یا رسول اللہ جمال دلربا اپنا دکھا دو پڑا گرداب غم میں آ کے اب بیڑا ہمارا ہے پڑا گرداب غم میں آ کے اب بیڑا ہمارا ہے اسے پار اپنی رحمت سے لگا دو یا رسول اللہ اسے پار اپنی رحمت سے لگا دو
خدا نے رحمت للعالمین تم کو لقب بخشا، خدا نے رحمت للعالمین تم کو لقب بخشا، ہمیں بھی اپنی رحمت کی ہوا دو یا رسول اللہ، ہمیں بھی اپنی رحمت کی ہوا دو یا غلام قادری رحمت اللہ علیہ، غلام قادری بھی ہو کے عاجز در پہ آیا ہے، غلام قادری بھی ہو کے عاجز در پہ آیا ہے، اسے صدقہ تمہاری آل کا دو یا رسول اللہ، اسے صدقہ تمہاری آل کا دو یا رسول اللہ، ذرا رخ سے نقاب اپنا اٹھا دو یا رسول اللہ، جمال دلربا اپنا دکھا دو یا رسول اللہ۔ الحمد لرب هو شافی لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے چوتھے پارے سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 کا ایک مختصر حصہ، مختصر الفاظ کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کے حوالے سے، خواتین مسلمانوں کی بیویاں، ان کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ یہ حکم اللہ کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ مسلم معاشرے میں گھریلو معاشرتی خانگی ازدواجی معاملات مسائل، ان میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ، یہ دو ماخذ شریعت کے ایسے ہیں جن سے فائدہ لینا اور جن سے اصول اور ضوابط حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک میں زبانی، مالی، اخلاقی، ہر طرح کا سلوک شامل ہے، جن کا خیال رکھنا مسلمان شوہروں کو، مردوں کو لازم ہے۔ شدت کے ساتھ اسلامی معاشرے میں یہ احساس
نظر آتا ہے کہ لوگ اپنے ازدواجی معاملات میں، خانگی معاملات میں قرآن و حدیث کے اصولوں کو سامنے رکھنے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ اس کوتاہی کی وجہ سے گھروں میں آپس میں کشیدگی، ناچاقی، فتنہ، فساد، جھگڑا نظر آتا ہے۔ دین اسلام اللہ کے فضل و کرم سے وہ دین ہے جس میں ہر طرح کا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے، قرآن کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی۔ تو قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں اگر ہر مسلمان مومن مرد و عورت اپنے معاملات کی طرف نظر کرے تو انشاءاللہ العزیز ہر قسم کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وعاشروہن بالمعروف، یہ قرآن پاک میں ارشاد ہو گیا کہ بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ چنانچہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، چالنے میں اور دیگر معاملات میں، ازدواجی حقوق میں بھی اچھا سلوک کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حکم کو سامنے کیوں نہ رکھا جائے، اور کیوں نہ اپنے معاملات اور اپنے مسائل کو قرآن اور پھر حدیث کی روشنی میں حل کریں۔ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور حدیث میں بھی ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ خود نہیں جانتا تو کسی عالم دین سے پوچھے، اپنے علاقے میں، محلے میں، بستی میں، شہر میں موجود ہیں لوگ، ان سے معلوم کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس میں ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں حدیث کیا کہتی ہے، اس کے مطابق چلے، اپنی مرضی کے مطابق نہ چلے۔ گزشتہ جمعہ میں نے جو موضوع لیا تھا وہ یہ تھا کہ تم اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا، اسی پر بیان ہوا تھا۔ تو کوئی شخص محض اپنی مرضی، محض اپنی خواہش، اور پھر ایسی خواہش جو قرآن کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو، جس میں بندہ خلاف کر کے گناہگار ٹھہرے اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، اس سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں اگر کوئی پریشانی آ جائے وہ بہت تھوڑی ہے، اور اللہ اور رسول کی نظر میں بندہ گرے وہ بہت بڑا ہے۔ گناہگار بنے، نافرمان بنے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو لوگ عام طور پر اس مسئلے کو سمجھتے نہیں۔
یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت شریفہ کا حصہ تلاوت کیا، وعاشرہن بالمعروف، کہ بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، اسی ضمن میں احادیث شریفہ میں سے کچھ ہم آج کے جمعہ میں سنتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں کیا درس دیا اور اپنی حیات طیبہ سے ہمیں کیا سکھایا، اسی کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں، یعنی آپ کا دستور العمل۔ تو رول ماڈل آئیڈیل سب سے بہتر کس کی ذات ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس سے بڑا نمونہ ہمیں اور کون سا ملے گا، اور کون سا نمونہ ہم چاہتے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے مشہور و معروف زوجہ محترمہ ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کی ماں ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے حکم کی روشنی میں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رسول کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں اس حوالے سے۔ ایک حدیث مسند امام احمد میں موجود ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مسند امام احمد، اس میں یہ حدیث پاک ہے، قالت ام المومنین نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ من الدنیا ثلاثۃ، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی 3 چیزیں پسند تھیں۔ دنیا میں سے یعنی زمانے میں سے، جیسے ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں نا، تو ہم اپنے زمانے کی بات کریں گے، ایسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں دنیا میں سے 3 چیزیں پسند رہیں، محبوب رہیں۔ الطعام، کھانا، والنساء، بیویاں، والطیب، اور خوشبو۔ 3 چیزیں، طعام یعنی غذا، کھانا، نساء، عورتیں، مراد ازواج مطہرات، اور طیب معنی خوشبو۔ فَأَصَابَ اثْنَيْنِ وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدًا، فرماتی ہیں کہ آپ نے 2 چیزیں پالی اور ایک نہیں پائی۔ اصاب النساء والطیبہ ولم یصب الطعام، 2 چیزیں پالی، بیویاں اور خوشبو۔ ولم یصب الطعام، فرمایا کھانا نہیں پایا۔ اس سے مراد کہ اچھی طرح کھانا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پایا۔
اب اس میں کیا محدثین نے کیا فرمایا، شارحین نے کیا فرمایا، کیا تشریح اس حدیث کی ہوئی؟ 3 باتوں کی بات آئی نا. ایک تو یہ کہ بیویاں ازواج محترات حضور کی 1 سے زیادہ تھی، 11 ازواج محترات ہوئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے اپنی ازواج محترات کے ساتھ جس طرح برتاؤ فرمایا، سلوک، وہ تاریخ میں ایک مثال ہے. ہر طرح سے برتاوا، سلوک، رویہ، بیہیویئر اللہ کے رسول نے کیسے رکھا اپنی بیوی کے ساتھ، زوجہ محترمہ کے ساتھ، وہ احادیث میں موجود ہے. چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، بولنے چالنے میں، رہنے میں، ازدواجی حقوق میں، ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بتا دیا. محبت فرمائی حضور نے اپنی ازواج مطہرات سے. انہیں کبھی کسی طرح سے تنگی نہیں ہوئی. تنگی سے مراد مشکل، دشواری یا شکایت نبی اکرم علیہ السلام سے نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ عدل رکھا ہوا تھا. اور اگر کسی کی بیوی 1 سے زیادہ ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ عدل کرے. عدل یعنی انصاف، تبھی صحیح ہے. ورنہ اللہ نے منع فرمایا کہ 1 سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتے تم. اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو اجازت نہیں ہے تمہیں، کیونکہ پھر تم گناہگار رہو گے اور نقصان اٹھاؤ گے. دنیا میں نہ بھی اٹھایا تو قبر اور حشر میں تمہیں نقصان پہنچے گا. تو اللہ نے اس سے آگہی قرآن پاک میں فرما دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج مطہرات رکھی تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک فرمایا. باریاں بھی مقرر فرمائیں رہنے کے لیے، سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے قرآن اندازی بھی فرمائی. پرچیاں ڈالی کہ سفر میں جانے کے لیے کس کو ساتھ رکھا جائے تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. اور حسن سلوک میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مثال ہے، محبت میں ایک مثال ہے. اخلاق بہت بڑی چیز ہوتی ہے. خلق، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا. قرآن میں ہے نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہے نا. کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے فرمایا. بہت بڑے اخلاق والے ہیں آپ. آپ تو دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو بیویوں کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش نہیں آئیں؟ سوچنے کی بات. وہ رسول، وہ نبی جو دشمن کو بھی معاف کر دیتا ہے، دشمن کے ساتھ بھی ذاتی انتقام نہیں لیتا، وہ اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا ہوگا، بیوی کے ساتھ کیسا رہتا ہوگا؟ یہ خود بخود سمجھ میں آنے والی بات ہے عقل مند کو، سمجھدار بندے کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رویہ اختیار فرمایا کہ لوگوں کے لیے مثال بن گئی کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رہو. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوں.
یعنی کہ حضور نے اپنے آپ کو سامنے رکھ دیا بطور مثال کہ تمہیں نمونہ چاہیے، اگزامپل چاہیے نا، تم کو مثال چاہیے، کوئی ثبوت چاہیے، تو میری ذات سے ثبوت لے لو، میری ذات سے۔ فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، تو تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رہو، بلا وجہ تنگ نہ کرنا، پریشان نہ کرنا، بلا وجہ ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ بتا دیا۔ ایک مرتبہ حدیث پاک میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگائی، دوڑ، ریس، خوش اخلاقی کے طور پر۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نکل گئیں ام المومنین۔ اب محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کو خوش کرنے کے لیے آگے نکلنے کا موقع دیا ہو تاکہ یہ خوش ہو جائے، تو ممکن ہے نا، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود ہی اگر آگے نکلنے کا موقع دیا ہو، دوڑ لگانے میں ریسنگ ہوتی ہے نا، تو دوڑ لگائی حضور نے ام المومنین کے ساتھ، دونوں دوڑے، دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آگے نکل گئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ایک وقت آیا اور پھر دوڑ لگائی۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ اب میرا کچھ وزن زیادہ تھا، میں آگے نہ نکل سکی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے ہو گئے۔ تو آپ نے عذرائے مزاح فرمایا، عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، یعنی مزاح میں فرمایا، اس کو کہتے مزاح، خوش طبعی، ہنس بول کر ایک دوسرے کو خوش کرنا، جی خوش کرنا تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کریں جس سے دل خوش ہو جائے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ حدیث سنی نا آپ نے، ایک مرتبہ ام المومنین ریس میں آگے نکل گئیں، دوسری مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے۔ فرمایا یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ تو یہ آپس میں خوش طبعی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے۔ جیسے دو دوست آپس میں خوش طبعی کریں، گپ شپ کریں، یعنی کہ خوشی کے ساتھ، تو وہ اچھا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر میاں بیوی آپس میں خوشی کے ساتھ خوش کلامی کریں، کوئی ناراضگی کی بات نہ ہو، تو یہ تو گھریلو معاشرتی طور پر اچھی بات ہے۔ تو یہ حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ تین چیزیں حضور کو پسند تھی دنیا میں، ام المومنین فرما رہی عائشہ صدیقہ، ان میں سے ایک تو بیویاں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ آپ دیکھیں محدثین یہ فرماتے ہیں، شارحین حدیث، کہ ایک سے زیادہ ازواج مطہرات تھیں حضور کی، مگر کبھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے نا۔ کتنی بڑی بات بھائی، ایک سے زیادہ بیویوں میں کوئی نہ کوئی تو مسئلہ کبھی پیش آ سکتا ہے نا، غصے کا، ناراضگی کا، یا کوئی اور ناچاقی کا، چھوٹا موٹا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مارنا ثابت نہیں ہے حدیث میں۔
ہر چیز کی حدیث موجود ہے، ہر چیز کی. یعنی حضور کے سیرت پاک میں سے ہر بات کے لیے حدیث ہمیں مل جاتی ہے. ایسا کیا، ویسا کیا، ایسا بولا، ویسا بولا، یہ تو سب مل جاتا ہے، مگر مارا یہ نہیں ملتا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا، یہ نہیں ملتا ہمیں حدیث میں. تو یہ بڑی بات ہو گئی نا. یہ بھی تو نمونہ ہے، یہ بھی تو مثال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں مل رہی ہے، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے. آپ دیکھیں تو یہ بڑی بات ہے، اسی سے سیکھا جاتا ہے. اور مسلم کے لیے، مومن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہت بڑا نمونہ ہے، اور کسی نمونے کی ضرورت بھی نہیں رہتی. جو کچھ سیکھنا ہو وہاں سے سیکھو، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے چالنے میں، رہنے سہنے میں حضور سے سیکھ لو، رسول اللہ سے سیکھو. تو بیوی سے محبت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بتایا کہ اس طرح سے محبت کرنا ہے. پھر دوسری بات کیا فرمائی ام المومنین نے؟ 3 چیزوں میں سے 3 چیزیں پسند ہیں نا. ایک ہے خوشبو، کہ خوشبو حضور کو پسند تھی. آج بھی آپ دیکھیں لوگ عطر استعمال کرتے ہیں، پرفیوم استعمال کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ خوشبو ہے نا. اس کی اور کوئی فضیلت نہیں ہے. مقصد کیا ہے اس کا؟ خوشبو پیدا کرنا. کوئی بھی چیز ہو، عود لکڑی ہوتی ہے، اس میں سے خوشبو پیدا ہوتی ہے. عرب میں استعمال کی جاتی ہے، کپڑوں میں رکھی جاتی ہے، سامان میں رکھی جاتی ہے، خوشبو پیدا ہو. تو آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ خوشبو لوگوں کو پسند ہوتی ہے. عطار کے پاس کیا ملتا ہے؟ خوشبو ملتی ہے نا. بزرگان دین نے ایک مثال دی ہے، اور حدیث پاک میں بھی مثال موجود ہے، کہ اگر آپ کسی عطار کی دکان پہ چلے جاؤ، خوشبو والے کی دکان پر، تو آپ اگر اس سے خوشبو نہ بھی خریدو تو آپ کو پھر بھی خوشبو مل جائے گی، ہے نا. یعنی جتنی دیر آپ وہاں رہو گے آپ خوشبو میں مہکو گے، فری میں، مفت میں. جتنی دیر آپ دکان پہ کھڑے رہو آپ کو طرح طرح کی خوشبو آتی رہے گی. کیوں؟ کہ آپ خوشبو کی دکان پہ پہنچ گئے، خوشبو کے ماحول میں آ گئے ہو نا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا ہدیہ قبول فرماتے تھے اور خوشبو عطا بھی فرماتے تھے. بلکہ ایک اور بڑی عجیب بات ہے، بڑی احسن، بڑی اچھی بات ہے، جو حضور کی خصوصیات میں سے ہے. حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم خاص تھے حضور کے. فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر میں تشریف لائے اور آرام فرما ہو گئے چمڑے کے گدے پر. چمڑا یعنی کوئی ماسٹر فارم نہیں تھا آج کی طرح، چمڑے کا گدا، جیسے کھجور کی چھال سے کوئی گدا بنا ہوتا ہے، ایسے چمڑے کا گدا. اس پر آرام فرما ہو گئے تو حضور کو پسینہ آیا، پسینہ مبارک. تو ام سلیم نے پسینے مبارک کو بوتل میں جمع کیا، بوتل میں جمع کر کے اپنے پاس خوشبو تھی اس کے اندر ملا لیا. جب وہ جمع کر رہی تھی تو حضور کی آنکھ کھلی. سرکار نے پوچھا کیا کر رہی ہو آپ؟ کہا حضور میں آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں کیونکہ اس سے بہتر خوشبو میرے پاس کوئی نہیں ہے. مجھے اس کی خوشبو ایسی اچھی لگ رہی ہے کہ کوئی اور خوشبو اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو حدیث پاک میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس جگہ سے گزر جاتے، اب بعد میں کوئی وہاں سے گزرتا تو وہ صرف خوشبو سے پہچان جاتا کہ حضور یہاں سے گزرے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوشبو سے پہچان جاتا، خوشبو سے، کہ یہ تو حضور کے پسینے مبارک کی خوشبو ہے. تو حضور کا تو خود پسینے مبارک خوشبو والا تھا،
مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری خوشبو کو بھی پسند فرماتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم عطریات، پرفیوم جس میں سے خوشبو ہوتی ہے اس کو کپڑوں پر بھی لگاتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اور پسند ہونا چاہیے. خوشبو، نماز کے وقت خوشبو، عید کے دن خوشبو ہے نا. فقہاء نے فرمایا کہ اپنے کو معطر کرو، کیوں کہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو بھی پسند فرمایا. یہ جو اگربتی جلائی جاتی ہے نا، اگربتی یہ کس لیے جلائی جاتی ہے؟ اس کی کوئی فضیلت نہیں، یہ مقصود نہیں ہے، مقصود خوشبو ہے. خوشبو کے لیے جلائی جاتی ہے. خوشبو نہ ہو تو بیکار ہے، صرف دھواں ہے. تو دھواں کیوں پسند ہوتا ہے؟ کہ اس میں سے خوشبو نکلتی ہے. تو خوشبو کے لیے گھروں میں اگربتی لگائی جاتی ہے یا قبروں کے پاس اگربتی جلائی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ خوشبو وہ ہے جو فرشتوں کو بھی پسند ہے. ملائکہ بدبو سے نفرت کرتے ہیں. دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایسی چیز کھا کر جانے سے منع فرمایا جس سے بدبو پیدا ہو. لہسن یا اور کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے مسجد میں دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے. حضور نے فرمایا ایسی چیز لے کر مسجد میں نہیں جانا، ایسی چیز کھا کر مسجد میں نہیں جانا جس سے بدبو آئے. تو بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی اور انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی، اور خوشبو سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں اور انسان بھی خوش ہوں گے. اور تیسری چیز کیا فرمائی ام المومنین نے؟ حضور کو پسند تھی کھانا. اب کھانے میں کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کھانے پسند فرمائے. شہد، سرکہ، کھجور. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو کھجور اور جو کی روٹی اس کو تناول فرما لیا کرتے تھے. ہم لوگ تو قسم قسم کے کھانے کھاتے ہیں نا. ہر حلال کھانا جائز ہے، منع نہیں ہے. کیوں کہ اصل کھانے کی جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ حضور کو کھانا پسند تھا. غذا، حلال غذا، حرام نہیں، حلال غذا. گوشت بھی حضور نے پسند فرمایا، مچھلی بھی حضور نے کھائی، اور بکری کا گوشت بھی کھایا، اور کھجور بھی کھایا، سرکہ بھی، شہد بھی. یہ تمام چیزیں ہمیں حضور کی سیرت طیبہ میں ملتی ہیں. مگر شارحین اور محدثین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سیر ہو کر نہیں کھایا جیسا کہ لوگ کھاتے ہیں. اور پھر یہ بھی تھی کہ اگر حضور کو کوئی کھانا پسند نہ آتا تو حضور اس میں کوئی برائی نہ نکالتے، کوئی عیب اس میں سے نہ نکالتے، بلکہ اس کو چھوڑ دیتے تھے. یعنی نہیں کھاتے تھے بس کہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کی کوئی برائی بیان نہیں کرتے تھے. اور ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک جگہ حضور کی دعوت تھی. حضور تشریف لے گئے، اور دعوت میں حضور کا قاعدہ یہ تھا کہ امیر کرے کہ غریب کرے یا دعوت کسی بھی کھانے کی کرے، حضور اس کو قبول فرماتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دعوت دینے والا امیر ہے یا غریب ہے. حضور تو خلوص دیکھتے تھے، اخلاص. بس کہ اگر کوئی خلوص سے بلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو حضور کو کیا ضرورت. تو چنانچہ فرمایا کہ دعوت میں تشریف لے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ لا کر رکھا گیا جس میں سالن تھا کدو کا. کدو ہوتا ہے نا، اس کا سالن تھا. تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کدو اس میں سے تلاش کر کے تناول فرما رہے تھے. تو انس فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور کو یہ کدو کھاتے ہوئے دیکھا مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی، میں نے بھی پسند کر لیا. یہ ہے صحابہ کا عشق. عشق رسول اس طرح کا بھی ہے نا کہ جو چیز سرکار کو پسند ہوئی صحابہ نے اس کو پسند کر لیا، جو چیز ناپسند ہوئی صحابہ کو بھی ناپسند ہو گئی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کیا تو صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بھی وہ چیز پسند ہو. تو یہ تین چیزیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کو پسند تھی. بیوی، اس سے محبت، خوشبو، اس سے محبت، اور کھانا، غذا. رزق حلال میں سے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ کھاؤ، کیونکہ جسم کے لیے
غذا کا ہونا ضروری ہے، تقاضۂ بشریت ہے۔ تو اب جو حلال کھانے ہم کو نظر آتے ہیں نا دنیا میں، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، کھا سکتے ہیں مگر احتیاط کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے آج کے جمعہ میں اپنی معلومات کے لیے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔